السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے مذکر اور مؤنث شیئر کریں گے۔ یہ اسم کی جنس کے اعتبار سے دو ہی قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر وہ جس میں علامت تانیث لفظاً اور تقدیراً نہ پائی جائے، اور مؤنث جس میں علامت تانیث لفظاً اور تقدیراً پائی جائے۔ علامات تانیث کتنی ہیں اور کون سی ہیں؟ علامات تانیث جو مؤنث کے آخر میں آتی ہیں، جس سے پہچان ہوتی ہے کہ یہ لفظ مؤنث ہے، وہ تین ہیں۔ ایک الف مکسورہ، جس طرح کہ بشرا، جب ہم یا لکھتے ہیں تو را کے اوپر یا یا کے اوپر ہم تھوڑی سی الف دیتے ہیں، اس کو الف مکسورہ کہتے ہیں، اور یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے۔ اگرچہ اگر یہ مذکر کے اسم کے اوپر بھی آ جائے، لیکن وہ نام جو ہے وہ مؤنث ہی رہے گا اور یہ علامت بھی مؤنث ہی رہے گی، جس طرح عموماً موسیٰ یا عیسیٰ کے آخر میں آ جاتا ہے۔ تو یہ جو الف مکسورہ ہے یہ تانیث کی علامت ہے۔ اس کے بعد الف ممدودہ، جس طرح حمراء، صحراء، اب الف ممدودہ جس کو ہم کھینچ کر تھوڑا پڑھتے ہیں، یہ بھی تانیث کی علامت ہے۔ اس کے بعد تائے مدورہ، گولتا، یہ بھی اکثر مذکر کے ناموں کے آخر میں بھی آ جاتی ہے، مؤنث کے ناموں کے بھی آخر میں آ جاتی ہے، لیکن ہم جب لفظ کی حد تک رہیں گے تو جس لفظ کے آخر میں یہ تائے مدورہ آ جائے وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے، جس طرح عائشہ تو، فاطمہ تو۔ اس کے بعد مؤنث کے آگے دو اعتبار سے قسمیں ہیں، ایک ذات کے اعتبار سے اور ایک علامت کے اعتبار سے۔ ذات کے اعتبار سے مؤنث کی پھر آگے دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث حقیقی اور مؤنث غیر حقیقی۔ مؤنث حقیقی ہمیشہ وہ مؤنث ہوتی ہے جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو، جس طرح کہ امرأۃ عورت، یا ناقۃ گدھی کو کہتے ہیں۔ اب یہ ایسے جاندار ہیں، ایسے مؤنثات ہیں کہ جن کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہے، تو یہ مؤنث حقیقی ہیں۔ اس کے بعد مؤنث غیر حقیقی، جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہ ہو، مثال کے طور پر جس طرح سکول کو عربی میں ہم مدرستن کہہ دیتے ہیں۔ اب مدرستن کے آخر میں تائے مدورہ بولتا ہے اور یہ مؤنث ہے، اور یہ مؤنث غیر حقیقی ہے، کیونکہ مدرستن کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں کوئی نر جاندار ہو۔ یا دارن، یہ گھر کو کہتے ہیں، دارن کا لفظ بھی مؤنث استعمال ہوتا ہے، یہ ایسا ہی مؤنث نہیں ہے کہ جس کے مقابلے میں نر جاندار ہو۔ تو مؤنث حقیقی جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود ہو، مؤنث غیر حقیقی جس کے مقابلے میں نر جاندار موجود نہ ہو۔ یہ تو تھی ذات کے اعتبار سے قسمیں۔ اس کے بعد ہم آتے ہیں علامت کے اعتبار سے مؤنث کی تقسیم۔ وہ بھی دو قسمیں ہیں، ایک مؤنث قیاسی اور مؤنث سمائی۔ مؤنث قیاسی کے وہ مؤنث جس میں علامات تانیث لفظاً یا تقدیراً پائی جائے۔ علامات تانیث پیچھے ہم نے تین ذکر کی ہیں، یعنی ان میں سے اگر کوئی پائی جائے، چاہے وہ لفظوں میں موجود ہو، چاہے وہ تقدیراً موجود ہو، تو وہ مؤنث قیاسی ہوگی۔ مؤنث قیاسی سے مراد جس کا کوئی قاعدہ کلیہ ہو۔ اس کے بعد مؤنث سمائی، یہ وہ مؤنث ہوتی ہے کہ جس کا کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہوتا، بلکہ عربی لغت کے اندر اگر ہم دیکھیں تو ان الفاظوں کو مؤنث استعمال کیا جاتا ہے، اور عربی لوگ بھی اس کو مؤنث شمار کرتے ہیں۔ تو ان عربوں کا سنا ہوا، ان کے سماع کے طور پر ہم انہی پر بھروسہ کرتے ہوئے ہم ان کو مؤنث سمائی کہتے ہیں، کیونکہ ان کا دار و مدار عربوں کے سماع پر ہوتا ہے۔ مؤنث سمائی کی کتنی تقسیم ہیں، کون کون سی ہیں، آگے ہم آپ کے سامنے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔